الحمدللہ رب العالمین. قریب قریب آ جائے کیونکہ آواز وہ اسپیکر یا بند ہو گیا نا، کیونکہ وہ آگے آواز جا رہی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وكل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تعالى في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودي وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. واتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ومن مكملات الحج زيارة سيد القبور لسيد القبور، وورد في فضلها السنن اسناد بعضها حسن كما قال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، یہ پچھلی دفعہ بھی اس پر بات ہوئی تھی، جمعہ کے دن بھی اس پر بات ہوئی، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس پر بات چلتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو حج ہے اس کے جو یعنی مہینے معلومات الحج و اشہر معلومات شوال و ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ. مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ایام حج کہلاتے ہیں، ان میں حج ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر شوال میں کسی نے عمرہ کر لیا تو پھر اس کو حج کرنا چاہیے. تو قانون سعودی عرب کا بن گیا تھا جب میں پہلی دفعہ آیا تھا امریکہ سے، تو میں نے صرف عمرے کا ویزا لیا ہوا تھا. تو انہوں نے میرا پاسپورٹ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کل مطلب مطار قدیم سے بھی لے لو اس کو. میں نے کہا پتہ نہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی. خیر اگلے دن میں مطار قدیم چلا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا 525 ریال دے. میں نے کہا کس لیے دوں؟ کہ تو دے دو، بتا بھی نہیں رہے تھے خدا کے بندے. خیر میں نے جب مجبوراً دے دیے تو اس پر انہوں نے حج کا ویزا لگایا ہوا تھا اور فرمایا کہ شوال کے مہینے میں جو انٹر ہوگا وہ حج کا ویزا اس کو لگے گا. اور میں نے اس کی درخواست کرنی تھی، وہ درخواست کی ضرورت ہی نہیں پڑی، زبردستی آج وہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ویزا دے دیا. تو یہ اس قاعدے کے تحت یہ قانون بن گیا تھا کہ جو شوال میں انٹر ہوگا تو اس کو حج کا ویزا لگے گا. تو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ ایام حج ہے. تو اس کے لیے فرمایا فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہاں جی، کہ جن پر حج فرض ہو گیا ان مہینوں میں تو پھر ان کو چاہیے کہ نہ رفث کرے حج میں، نہ فسوق کرے، نہ فسق، اور نہ جدال کرے. یہ 3 چیزیں ہیں. خیر یہ 3 چیزیں ضروری ہے، مطلب یعنی وہ ان 3 چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جو ان 3 چیزوں سے بچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کے لیے پھر فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس میں رفث نہیں کیا یعنی کوئی بے-حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور جدال بھی ہے، تو رجع کیوم ولدته امہ، تو ایسے واپس ہوگا جیسے ماں نے اس دن اس کو جنا ہے. ہاں جی، اتنی بڑی بات ہے. تو ان 3 چیزوں کی منع سے ماشاءاللہ بڑا کام ہو جاتا ہے.
اور پہلی دفعہ میں پہلے اس پر کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، پھر دوبارہ اشارتاً عرض کروں گا کہ جو حج کرتے ہیں ان کو ان 3 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے خود بخود. اس کی وجہ ہے کہ حج کے اندر ایک ظاہر مطلب ہے کہ مطلب پورا ایک سیلاب ہوتا ہے لوگوں کا. مثلا عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں بہت زیادہ مطلب لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ بھی مکس، مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور اس میں بعض مقامات دونوں کے لیے ہوتے ہیں. مثلا خانہ کعبہ کا طواف، اس میں مردوں کو بھی ادھری طواف کرنا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ادھری طواف کرنا ہوتا ہے. جن راستوں پہ آنا جانا ہوتا ہے ان میں بھی عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں. عرفات میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل میں مسئلہ ہو تو برائی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو گویا کہ مجبوراً دبائے گا، بچائے گا اپنے آپ کو. تو وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، کیونکہ جذب کی حالت تو ہوتی ہے، کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مطلب اس کے اپنے برکات ہیں. تو جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک ساتھ اپنی مدد بھی شامل کر لیتے ہیں. نتیجتاً بچت ہو جاتی ہے، الا کہ کوئی بہت ہی گڑبڑ ہو. تو اس سے جو بچت ہو جاتی ہے نا، وہ بچت تو ماشاءاللہ آپ کے اندر سٹور ہو جائے گی. یعنی وہ چیز آپ کی انشاءاللہ کسی حد تک پکی ہو جائے گی. اگر اس پر مزید محنت کر لے تو انشاءاللہ ٹھیک ہونا بہت آسان ہو جائے گا. بالخصوص حجر اسود کے سامنے جب انسان گزرتا ہے تو اس کی خاصیت یہی ہے کہ جس حالت میں انسان گزرتا ہے اس پہ ٹپا لگ جاتا ہے، یعنی وہ مستقل ہو جاتا ہے. تو بار بار ادھر گزرنا ہوتا ہے. تو آدمی اگر نیتاً مطلب اچھی حالت اپنے اوپر طاری کر کے گزرتا ہو تو فائدہ تو ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ مطلب گویا کہ علاج اس سے ہو جاتا ہے. ہاں جی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں یہ علاج بالمثل بھی ہے، علاج بالضد بھی ہے. دونوں صورتیں اس میں موجود ہے. علاج بالمثل یہ کہ جس سے بچانا ہے وہی سامنے کر دے. وہ علاج بالضد اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سے ضد کرنا ہے، مطلب بچانا ہے اس سے، یعنی دبانا ہے اپنے رذائل کو. تو دونوں چیزیں بیک وقت ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے جی آپ کو کبھی پیش آئے ضرورت تو آپ کو بچنا پڑے، لیکن وہاں تو صاحب کو لایا گیا. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ماشاء اللہ ایک صورت بن جاتی ہے ایک مجاہدے کی، اس مجاہدے سے اصلاح ہو جاتی ہے. اور یہ والی بات ہے کہ حج جو ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے. کچھ چیز ایسی ہے جو حج میں ہی کھلتی ہے. اس وجہ سے عمر بھر میں ایک دفعہ حج صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. تو اس میں وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ واقعی اس کے اوپر کھلتی ہیں، حج میں ہی کھلتی ہیں. مثلا دیکھیں یہ 6 دن جو ہوتے ہیں حج کے، اس میں انسان جس طرح کام کرتا ہے، اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، سب کو ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کسی کے لیے معافی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے، سب کو سب کرنا پڑتا ہے. وہ 6 دن ایسے ہوتے ہیں چابی کسی کو دی جائے. یعنی مطلب وہ اس وقت نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل کنڈیشن میں اتنی ایگزرشن کوئی نہیں کر سکتا. ہاں جی، وہ جو ایگزرشن وہاں پر کرتا ہے. یعنی کمال کی بات ہے کہ بخار کی حالت میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. بعض دفعہ یعنی کافی، لیکن وہ کہ عرفات تک پہنچانا ہوتا ہے، مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، لوگ گم ہو جاتے ہیں، اب پھر مل جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ والی بات ہے. تو یہ سب مسائل مطلب وہاں پر پیش آتے ہیں. لیکن جو اللہ کی مدد ہے نا، وہ جس صورت میں وہاں نظر آتی ہے وہ کسی اور جگہ ایسا نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کی مدد مطلب وہاں پر نظر آتی ہے.
ایک دفعہ مجھ سے میری اینک گم ہو گئی حرم شریف میں، اور وہ بھی نظر کی اینک تھی. اب نظر کی اینک گم ہو جائے تو اب تو آدھے ہو گئے، دوسرے میرے پاس اینک تھی بھی نہیں. اب میں کیا کروں؟ تو میں نے دعا کی، میں نے کہا اللہ اینک نہیں مل رہی، میں کیا کروں؟ ہاں جی. تو جس راستے پہ میں جا رہا تھا انہوں نے دیکھا وہاں ایک مڑی توڑی اینک پڑی ہوئی تھی، مڑی توڑی. وہ اصل میں وہ اینک تھی اس طرح، اس میں آپ جس طرح بھی موڑنا چاہتے ہو چلو. تو میں نے اٹھائی، میں نے کہی میری نہیں ہے، کیونکہ میری طرح نہیں لگ رہی تھی. اور میں نے جا کر ان کو دے دی، وہ جو گمشدہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو میں نے ان کو کہا یہ مجھے ملی اور میرے اینک گم ہوئے ہے، تو اگر وہ مل جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر آ جائے دیکھ لیں، ابھی تو نہیں آئی. اور یہ میں نے ان کو دے دی. اس اینک میں ایک تھوڑا سا نشان تھا جو مجھے یاد تھا کہ اس میں اچانک ملنے سے بڑھ کے وہ نشان اس پہ تھا. میں نے کہا دے دو مجھے، تو دے دیا. تو پھر میں نے خوب غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی تو، کیونکہ ہوتی نا، یہ نہیں ہوتی ہے وہ جو رنگ بدلتی ہے، کیا ہوتی ہے اس کو، ہاں ہاں بالکل ہاں. تو وہ جو ہے نا وہ رنگ بدلی ہوئی تھی اس کا وہ رنگ تھا نہیں. تو پھر میں نے کہا اچھا، تو پھر میں اس کو دھوپ میں لایا تو بالکل ایسے ہی ہو گئی. میں نے کہا اچھا تو میری اینک ہے. تو بس وہ دیکھو اینک فوراً مل گئی. اب یہ ایسی چیزیں وہاں پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر دکھاتا ہے کہ کیسے میں دعائیں قبول کرتا ہوں، کیسے مطلب جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں حل ہوتا ہے، اور پھر حل کیسے ہوتے ہیں. تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو بعض چیزوں کا پتہ ادھر ہی چلتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حج سے نہ روکے کوئی ظاہری حاجت شدید، یا کسی جابر سلطان کی رکاوٹ، یا کوئی ایسا مرض جس کو انسان ٹال نہ سکے، اور اس نے حج نہیں کیا اور مر رہا ہو، یعنی اس کا موت آ جائے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے. ہاں جی، یہ بہت خطرناک وعید ہے. اس لیے حج کیے بغیر مطلب انسان کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت خطرناک وعید ہے، ایمان کے اوپر بات آ جاتی ہے. اس لیے حج اپنے وقت پہ کرنا چاہیے. حج مردوں پر بھی فرض ہوتا ہے، عورتوں پر بھی فرض، لیکن ذرا تفصیل ہے اس میں. مردوں پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب ان کی صحت بھی ٹھیک ہو، حج کر سکتا ہو، اور دوسری بات کہ اس کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ وہ ادھر جا سکے اور واپس آ سکے، اور پھر جو ہے نا مطلب نان نفقہ کے لیے بھی یہاں پر اتنا چھوڑ دے جتنا کہ ضروری ہے، پھر اس کے اوپر حج فرض ہوگا. عورت کے لیے چونکہ اکیلے نہیں جا سکتی، محرم کی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے یا تو محرم کے ساتھ جائے یا پھر محرم کا خرچ بھی اٹھائے. ہاں جی، اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے اور محرم کے اخراجات نہیں تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. لیکن اگر محرم اس کے پاس ہے اور پھر وہ نہ جائے تو پھر گناہ گار ہوگی، یا پھر وہ محرم کا انتظام کر سکے اور پھر نہ جائے تو پھر گناہ گار ہوگی. لہٰذا اس بات کو اپنی طور پہ سمجھنا چاہیے. ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ نفلی حجوں کے لیے سوال کرتے ہیں. سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنا حرام ہے، اور حج اس پر نفل ہے. مطلب ان کو چونکہ اس پہ فرض تو نہیں ہے، تو نفل کے لیے کوئی فرض تو نہیں چھوڑ سکتا نا. حرام سے بچنا تو فرض ہے، تو ایسا نہ کرے. جس پہ فرض نہ ہو تو بس وہ اللہ تعالیٰ کے یہ پر صابر رہے کہ بس ٹھیک ہے صحیح ہے، نہیں ہے تو وہ پھر حاجیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو، ان سے دعائیں لیں، ان کے ساتھ ملیں، یہی پھر مطلب ظاہر ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہی کرے کہ اس کے لیے سوال وغیرہ کرنا شروع کر لے تو اس کی اجازت نہیں ہے. آج میں خصوصی طور پہ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ قربانی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ قربانی واجب ہے. چلو ٹھیک ہے. جی، قربانی واجب ہے، تو اس کے جو احکامات بھی ہیں، یہ بشتی زیور ہے
تاکہ قربانی کے احکامات بیان کرنے، کیونکہ ظاہر آج کل یہی بات ہے۔ قربانی جو ہے یہ کیا ہے؟ تو سوال کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں آیا ہے کہ یہ قربانی ہے کیا ہے؟ کون سی آیت ہے ماذا ہی قربانی کے بارے میں؟ کہ نہیں وہ تو ہے، لیکن وہ جب پوچھا گیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قربانی ہے کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ اس سے پہلے یہ بچی میں خود لاؤں گا جی، میرے پاس حافظ موجود ہے۔ ہاں جی ہاں جی یہ قربانی کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے باقاعدہ حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہمارے آبا ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ سنت یعنی لغوی ہے، ورنہ اس کا حکم جو ہے واجب کا ہے۔ ہاں جی، مطلب حکم اس کا واجب کا ہے، البتہ سنت اس کو کہ طریقہ ہے، یعنی تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ طریقہ کیسے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے سے حکم دے دیا، یعنی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے، تو فرمایا مطلب سمجھ گئے۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام اتنا ہو چکے تھے، یعنی چل پھر سکتے تھے، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب لے جا رہے تھے تو شیطان ہاجرہ بی بی کے پاس آیا کہ تیرے بیٹے کو قربانی کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا دور ہو جا، باپ بھی کو بھی اس طرح کرتا ہے۔ ہاں جی، اور آگے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ تجھے تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو انہوں نے کنکر لے لیا، اس کو مارے۔ پہلی دفعہ کنکر مارے ادھر غائب ہو گیا، دوسری دفعہ کنکر پھر وہ آ گیا، پھر کنکر مارے پھر غائب ہو گیا، تیسری دفعہ آیا تو تیسری دفعہ کنکر مارے پھر غائب ہو گیا۔ 3 جگہ پر ایسا ہوا، وہی 3 جگہ جمرات ہیں، یعنی گویا کہ ان جگہوں پر نشانیاں بنا دی گئی ہیں، اور ان جگہوں پہ گویا کہ ہم لوگ سمبولیکلی یعنی نمونے کے طور پر ہم جو ہے نا مطلب اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ پتھر اس کو نہیں لگ رہے ہوتے، لیے تو اصل میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ اس میں حدیث شریف کے جو دعا ہے اس میں یہی ہے نا، رغم للشیطان ورضا للرحمن، یعنی شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے میں مار رہا ہوں، اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں۔ تو اللہ کی رضا جو ہے وہ شیطان کو ذلیل کرنے میں ہے۔ تو جو لوگ یہ کنکر مارتے سنت طریقے مطابق، تو اس سے شیطان غصہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ گالیاں وغیرہ دیں یا چپل مارے یا کوئی اور بڑے پتھر مارے تو اس پہ خوش ہوتا ہے کہ وہ تو میری بات مان رہا ہے کیونکہ اس کو پتھر لگ تو نہیں رہے ہوتے، ہاں، لیکن اس کو ذلت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی اتنے چھوٹے کنکر جو کہ جتنا کہ بتایا گیا مسنون طریقہ ہے، اتنے سے ان کو اس طریقے سے 7 کنکر مارنے چاہیے طریقے سے، اور بار بار یہ ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو جگہ ہے وہیں پر مطلب اس کو مارنا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ بھی واجب ہے، اگرچہ یہ بھی طریقہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے کہ اے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں جی، تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، حالانکہ دیکھو اتنے چھوٹے عمر کا آدمی خواب کو کیسے سمجھتا ہے۔ اس نے کہا یا بتی فعل، بالکل تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، یہ بات فرمائی۔ پھر اس کے بعد وصیت کی
کہ آپ مجھے اوندے منہ لٹا دیں، تیز چوری سے ذبح کریں الٹے طرف سے، اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے تاکہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. اب جو زور لگا کر مطلب ظاہر ہے کہ وہ ذبح کرنے لگے، چوری چلی نہیں، چوری چلی نہیں. اس وقت چوری کو چلنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم تھا کہ فوراً مینڈا لے آؤ جنت سے. جتنا وقت وہ مینڈا نہیں آیا تھا اس وقت تک چوری نہیں چل رہی تھی. وہ مینڈا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ڈال دیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو کڑا کر دیا گیا. اب چوری کو حکم ہے کہ آپ کاٹو. پھر اس کے بعد جب کاٹ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھیں کھول لی کہ اب تو کام ہو گیا. تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کڑے ہیں اور مینڈا ذبح ہوا ہے. حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، یعنی یہ کس طرح ہوا. اتنے میں وحی آ گئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا. اب اس میں کئی مسئلے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے. نمبر ایک، اس میں تشریح اور تکوینی بات کا بہترین کمبینیشن ہے. تکوینی اور تشریح. چوری کو روک دیا گیا، تکوینی حکم. ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم تھا، تشریح حکم. ہاں جی. جس وقت جنت سے منڈا لایا گیا، تکوینی حکم. چوری کو پھر ذبح کا حکم ہو گیا، تکوینی حکم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا چوری اس لیے چلانا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تشریح حکم. ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تکوینی حکم بچانے کا تھا، تشریح حکم ذبح کرنے کا تھا. چونکہ دونوں حکم ایک جگہ سے تھے اس لیے فرمایا تو نے وہی کر دیا جو حکم تھا. تو نے وہی کر دیا جو حکم تھا. تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، کیونکہ اس میں ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ قربانی لیتے نہیں دیکھتے ہیں. ایک شخص جب قربانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دیکھتا ہے. اب دیکھ لیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حج میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، قربانی میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. اخراجات ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں. کمزور دل والے ہل جاتے ہیں، او اتنے پیسے، او جی سرکاری طور پر 7 لاکھ اور دوسرے 12 لاکھ ہے تقریباً. ہاں جی یہ کیا ہوگا، یہ تو بڑے پیسے ہیں، یہ تو ہم غریب ہو جائیں گے اگر کریں گے. ہاں جی. حالانکہ یہاں پر فرمایا گیا، ابھی حدیث شریف آپ کے سامنے گزری ہے، ترجمہ میں نہیں کیا تھا، جس میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کو کرتے رہو ملا کر. ہاں جی. کیونکہ یہ دونوں فقر کو کیا ہوتا ہے، مطلب دونوں جو ہے نا، مطلب ہے کہ گناہوں کو اور فقر کو دور کرتے ہیں، جیسے بٹی میل کو دور کرتی ہے. تو اس میں گناہوں کو دور کرنا سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن یہ فقر کو دور کرنا، اس کو لوگوں کو ذرا نہیں ہوتا خیال کہ فقر بھی دور کر رہا ہے. واقعتاً میرے پاس کچھ واقعات ہیں الحمدللہ اس قسم کے، جو اللہ پاک نے دکھائے ہیں کہ کیسے اللہ پاک اگر اس پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ واپس کرتا ہے، باقاعدہ واپس کرتا ہے. ہاں جی. تو یہ جو نا مطلب ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بہت خرچ کر لیا. نہیں، اس کے ذریعے سے کوئی غریب نہیں ہوتا بلکہ مالدار ہوتا ہے. ہاں جی. یہ مطلب حج کا اس طرح قربانی کا بھی ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ اس دن قربانی کے دن پورے دنیا کے برابر مال خرچ کر دے لیکن قربانی نہ کرے، وہ گناہگار ہے. دوسرا شخص قربانی کرے اور کچھ بھی خرچ نہ، حتیٰ کہ وہ گوشت بھی سارا خود کا ہے، وہ گناہگار نہیں ہے. کیونکہ کیا فرمائے، لن ینال اللہ لحومها دماؤها. بالکل. کیونکہ اللہ پاک کو تمہارا قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو تقویٰ تو دل کا فعل ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ چیز اللہ کو چاہیے، وہ تمہارا خون اور قربانی کا اور گوشت یہ نہیں چاہیے. ہاں البتہ اس پہ مزید اجر ضرور ہے،
مثلا اگر آپ نے قربانی کا گوشت سارا کھا لیا خود، آپ کی قربانی میں ذرا بر بھی فرق نہیں آئے گا، آپ کی قربانی ہو گئی، آپ کا واجب پورا ہو گیا۔ ہاں اگر اس کو آپ تقسیم کرے 3 حصے تو یہ مستحسن ہے، اس پہ آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ کچھ جو ہے نا مطلب رشتہ داروں کا حق ہے، کچھ پڑوسیوں کا اور غریب لوگوں کا حق ہے، تو 3 حصے کر لو، ایک حصہ خود کا لو، ایک حصہ غریبوں کو دے دو، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دو، تینوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ مستحسن طریقہ ہے، یہ نہیں کہ مطلب لازم ہے، واجب ہے، واجب ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ تو یہ ہاں البتہ یہ کہ تم گوشت کرنے کی نیت سے قربانی نہ کرو، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی، نہ صرف تمہاری ضائع ہو جائے گی بلکہ جو تمہارے ساتھ اس میں شریک ہے وہ بھی ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں جی، تم قربانی اللہ کا حکم سمجھ کر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، واجب ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اس میں پھر اب درجات ہیں اور پھر عجائبات ہیں۔ پہلے درجات بتا دوں یا عجائبات بتا دوں؟ ماشاء اللہ، جو مطلب درجات یہ ہے کہ دیکھیں، قربانی اگر آپ نے ایسے جانور کی کہ جس کی قربانی ہو سکتی ہے، بس کوئی بہت اونچے شان والی قربانی نہیں ہے لیکن قربانی ہو سکتی ہے اس کی، تو قربانی ہو گئی۔ اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا اعلیٰ جانور خریدیں، جو آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس کو قربان ہوتے نہ دیکھ سکے، تو یہ خوبصورت جانور، تو آپ جو ہے نا مطلب جب اس کو قربانی کریں اس سے آپ کی محبت بھی ذبح ہوگی ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے بھی اگلا درجہ، اور وہ درجہ یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور خرید کر اس کے باقاعدہ خود خدمت کریں، اس کو پالیں، اس کو پورے اس کو جو ہے نا مطلب اس کے نہلائیں دھلائیں، اس کا جو ہے نا مطلب چارہ کھلائیں، اس کے ساتھ دوڑیں، ہاں مطلب اس کے ساتھ اپنا تعلق وہ کر لے، وہ یعنی بنا لے، اتنا تعلق بنا لے کہ پھر آپ اس کو ذبح کرتے نہ دیکھ سکیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ ویسے کرتا تھا کہ وہ گائے لے لیتے اور پھر باقاعدہ اس کے ساتھ دوڑتے اور اس کی خارش کرتے اور اس کو جو ہے نا مطلب دھلاتے اور اس کو خود چارہ کھلاتے، اور اس کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی کہ قربانی جب ہوتی تو ادھر قربانی ہوتی، ادھر حضرت رو رہے ہوتے تھے لیکن اللہ کے حکم پر عمل، سبحان اللہ، اللہ کے حکم پر عمل۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ صاحب کے عجیب واقعات ہیں۔ یہ اسیر مالٹا تھے، مالٹا میں قید تھے، تو قید کی حالت میں جب جمعہ کا دن آتا تو نہاتے، کپڑے خوب مطلب جو ہے نا اچھے کپڑے پہنتے جیسے جمعہ کے دن ہوتے ہیں، عطر لگاتے اور پھر چل پڑتے دروازے کی طرف۔ تو لوگ کہتے پابندی ہے تو جیل ہے، فرمایا جب تک مجھے روکا نہیں جائے گا مجھے چلنا چاہیے۔ گیٹ پر ان کو روک دیا جاتا ہے، اب نہیں جا سکتے، اچھا نہیں جا، اچھا واپس جا کے زور کی نماز پڑھ لیتے جب تک اس کو روکا نہیں جاتا وہ جو ہے نا مطلب وہ پورے پابندی کے ساتھ جو ہے نا وہ سب کچھ کر کے وہ جو ہے نا وہ حضرت کی ایسی عجیب باتیں۔ حضرت جو ہے نا وہ وطر کے بعد وہ جو 2 رکعت ہوتی ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت اس سے ثواب تو آدھا ہو جاتا ہے، کہتے مجھے بھی پتہ ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں دوسری طریقے سے کر لوں۔ ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اس طرح تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض مشائخ کی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، تفردات بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک قربانی کا حکم ہے کہ قربانی میں اچھے جانور کو لو، یہ تو درجات کی بات ہے، اور کم از کم یہ کہ ایسا تو لو جس پہ قربانی تو ہو، مثلا وہ اتنا لاغر نہ ہو کہ بس صرف ہڈی ہو، جیسے یہ قصاب لوگ قربانی ذبح کرتے ہیں نا، وہ جب کسی چیز کا نہیں رہتا تو پھر قصاب کرے جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو وہ ذبح کرتے ہیں، پھر گوشت بیچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ وہ ایسا جانور نہ ہو، اس کا مطلب یہ سینگ وغیرہ کٹے ہوئے نہ ہو، کچھ اور مطلب چیزیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ ماشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہاں البتہ اس میں ایک عجائبات میں سے ایک بات ہے کہ ایک آدمی ہے مالدار، اس نے ایک جانور لیا اور وہ جانور گم ہو گیا، اس کی جگہ اس نے دوسرا جانور لے لیا،
پھر اس کو وہ پہلا والا جانور بھی مل گیا، اس کو اجازت ہے چاہے پہلے والا کر لے دوسرا والا کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک غریب آدمی ہے، اس نے ایک جانور لیا، جیسے تیسے لیا، اور اس کا جانور گم ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا جانور لے لیا، وہ دوسرا جو لینے کے بعد اس کا پہلا جانور بھی ملا، وہ دونوں ذبح کرے گا، ہے نا عجیب بات، وہ دونوں ذبح کرے گا۔ اس کے اندر ایک لطیف نقطہ ہے، ایک فقہی نقطہ ہے اور ایک محبت والا نقطہ ہے۔ فقہی نقطہ یہ ہے کہ اس پہ فرض تو ہوتا نہیں، تو میں اگر نفل کی نیت باندھ لوں اور کسی وجہ سے مجھے توڑنا پڑے تو مجھے دوبارہ نفل مطلب پڑھنے پڑیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ وہ میرے اوپر فرض ہو گیا، وہ دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، اس کی قضا لازم ہے۔ تو چونکہ اس نے پہلے والا نفل تھا اس کے اوپر، تو اب اس نے خرید لیا تو اس پہ واجب ہو گیا، دوسرے پہ اس پہ نفل تھا، وہ بھی جب اس نے لے لیا تو اس پہ واجب ہو گیا، تو دونوں اس پہ واجب ہے، اس وجہ سے دونوں ذبح کریں گے۔ جو جن پہ واجب ہے پہلے سے قربانی، اس پہ قربانی واجب ہے تو اس نے واجب کی نیت کر لی تھی، تو اگر یہ کر لے وہ کر لے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے تو واجب قربانی کرنی ہے۔ تو یہ تو فقہی نقطہ ہے، لیکن اس میں محبت کا نقطہ ہے۔ محبت کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس قربانی کو، دو طرح قربانی ہے، ایک تو قربانی جانور ذبح کرنا ہے، ایک اس کے دل کی قربانی ہے، اپنے مال کی قربانی ہے، وہ جو اس نے نیت کی اتنی بڑی نیت ہے کہ اللہ اس کو واپس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مطلب اس کو کروانا چاہتا ہے، اس کی قدردانی ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب ہے کہ یہ والی بات ہے کہ انسان اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ کرے تو پھر اس کی شان ہے بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قربانی کا اجر اتنا زیادہ ہے اور اتنا زیادہ اس سے قرب ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ واجب نہیں بھی ہے تو اگر کس طریقے سے ہو سکے تو کر لے، کیونکہ یہ چیز کسی اور وقت ملتی نہیں ہے، یہ صرف اسی وقت ہی ملتی ہے، صرف اسی وقت ہی ملتی ہے۔ تو اگر کوئی کر لے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ آخر لوگ اثار بھی تو کرتے ہیں نا، تو بعض اثار بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو ان میں یہ بھی ہے کہ بہت قیمتی اثار ہے، تو اگر کوئی کر لے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال لازم نہیں، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے اگر کوئی نہیں کرے، بلکہ ملامت کرنا اس کو گناہ ہے کہ آپ اس کو کیوں ملامت کریں، جب اس کے اوپر اللہ نے فرض کیا، واجب نہیں کیا، تو تم کون ہو اس پر واجب کرنے والے؟ ہاں جی، ہاں البتہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ واقعی مطلب ہے، مطلب اس پہ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اگر ہے اور نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ پاک کو پتہ ہے۔ البتہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو پورے سال کا گزرنا لازم ہے، ہولان ہول جس کو کہتے ہیں، پورا مطلب جو ہے نا، وہ جب سے پہلی دفعہ زکوٰۃ کسی پہ واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کا وہ تاریخ بن جاتا ہے، اس تاریخ کے 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ جو اس وقت موجود مال ہوتا ہے اس میں فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا طریقہ ہے زکوٰۃ کا۔ قربانی میں یہ کہ اگر ان دنوں میں بھی اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا تو بے شک پورا سال نہیں گزرا پھر بھی وہ قربانی کرے گا، یعنی یہ باری بات ہے۔ تو بعض دفعہ کسی کو اچانک پیسے آ جاتے ہیں، ہاں جی، تو پھر وہ قربانی اس کو کرنی چاہیے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب نے کچھ پیسے دے دیے، وہ پیسے اتنے دے کہ اس پہ حج ہو سکتا تھا، کہ حضرت آپ مجھے مالک بنا رہے ہیں، ہاں بس پھر تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا، پھر مجھ پہ حج فرض ہو گیا، تو پھر والد صاحب ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اسی پیسے پہ جو ہے نا اس کا حج کروا دیا، اسی میں حضرت حاجی صاحب سے بیعت بھی ہو گئے، وہ کام بھی ان کا ہو گیا حضرت کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اگر ہم لوگ قربانی کے اس اثر کو دیکھیں نا تو یہ بہت بڑا اثر ہے، اور اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے۔ تو قربانی کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ خوبصورت جانور لینا چاہیے، اور اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے مقدس جانور ہے۔ ہاں جی، اس کی ذبح کرنے میں بھی ایسے احتیاط ہونا چاہیے کہ ایک جانور کو دوسری جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جائے، چھری تیز ہونا چاہیے،
ایسا ٹیکنیک استعمال کرو کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو گرانے میں، تمام چیزوں میں. کیونکہ بالوں کو طریقہ نہیں آتا تو وہ جانور کے ساتھ پوری کشتی لڑتے ہیں، تو ظاہر ان کو تکلیف تو پھر ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے صرف ایک دھکا دینے سے بس وہ گر جاتا ہے. اس میں وہ بھی خیال رکھتا ہے کہ قبلہ کی طرف ہی رخ آ جائے، اس کو کھینچ کے قبلہ کی طرف نہیں کر دے. طریقہ کار ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوشیار ہوتے ہیں اس مسئلے میں. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر ذبح میں بھی چھری بالکل تیز ہونی چاہیے اور ہاتھ بھی مضبوطی کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اگر کوئی قربانی خود کر سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ خود کرے، یعنی خود ذبح کر نہ سکتا ہو تو بہتر ہے کہ خود کرے. نہیں کر سکتے تو پھر کسی ماہر سے کروا دے. ہاں جی. اور خواتین کے لیے بات ہے کہ خواتین بھی اپنے قربانی کرتے وقت، جو جانور قربانی کرتے وقت ادھر موجود ہو تو افضل ہے، اگر پردے کا مطلب مسئلہ نہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ اور غیر مرد ہوتے ہیں تو پھر تو مجبوری ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، جیسے گھر میں بعض لوگ کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یا پردے کی جگہ پر کر لیتے ہیں تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ خود موجود ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو قربانی کر رہی تھی اپنی، مجھے بتاؤ فاطمہ رضی اللہ عنہ غریب تھے یا مالدار تھے؟ غریب تھے. تو قربانی ان کی ہے سارے. تو مطلب یہ ہے کہ تو وہ جو ہے نا یہ ہے کہ فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہو تو اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ. تو یہ بہت ماشاءاللہ یعنی خواتین کے لیے بھی یہ والی بات. اور اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو چھوٹا جانور ہوتا ہے جس میں ایک ہی قربانی ہوتی ہے، اور یا بڑے جانور اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. بڑے جانور سے مثلا بیل ہے یا اونٹ ہے یا بینس ہے. ہاں جی. یہ مطلب جو بڑے جانور ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. اس کے پھر اپنے قوانین ہیں. مطلب یہ ہے کہ 7 حصے سے مطلب 7ویں سے کسی کا کم نہ ہو. 7ویں سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا 2 حصوں کے برابر ہو، 3 حصے تو ٹھیک ہے. لیکن 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ ہو، کسی کا کوئی 7ویں حصے سے کم حصہ بنتا ہو تو سب کی قربانی نہیں ہوگی. مطلب یہ والی بات ہے. پھر یہ ہے کہ سب کا رزق حلال ہو، ان میں کسی کا رزق بھی اگر مسئلہ ہو تو بچنا چاہیے. یہ اجتماعی قربانی میں آج کل بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے ڈھونڈنا یہ مشکل بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے احوال ان کو معلوم ہو، پھر ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ رسک ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اکیلے والے قربانی ہے اس میں یہ مسئلہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں نمائش والی بات ہوتی ہے. مطلب یہ بعض لوگ جو ہے نا بینڈ لے لیتے ہیں اور پھر پورے چکر لگاتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں والے میں ہم اتنا زبردست قسم کی قربانی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے قربانی کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو ایسے لوگوں سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار تم حصہ ڈالو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ نمائش تو نہ ہونا. ہاں جی. تو نمائش وغیرہ سے بچنا چاہیے. البتہ اکیلی قربانی افضل یقیناً ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں اس چیز سے بچنا لازم ہے. اور دوسری جو مشترکہ قربانی ہے 7 حصے والی، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ شامل نہ کریں جس کے صرف گوشت کھانے کی نیت ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کا رزق ٹھیک نہ ہو. تو ان 2 صورتوں سے مطلب جو ہے نا آپ مطلب اس میں بچے. جس وقت گوشت ہو جائے مطلب یعنی بن جائے، اس کو پھر تقسیم کرنے میں اٹکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھیک تول کے، ورنہ سود کا گناہ ہو جائے گا. ہاں مطلب یہ کہ باقاعدہ تول کے وہ جو ہے نا ان کو دے دیں پورا تقریب. اس میں بس ایک آسانی یہ ہے کہ گوشت اور ہڈی اگر ملا جلا ہو تو پھر اس میں گنجائش نکل آتی ہے. ہاں جی. مطلب اس قسم کی چیز مطلب ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، مطلب جیسے اس میں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ ایک ادب ان ایام کا یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اس دن
اپنا کھانا پینا قربانی کے گوشت سے شروع کر لے. مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر لے تو اچھی بات ہے کہ قربانی کے اس سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے. جب قربانی ہو جائے تو قربانی کے گوشت سے ابتدا کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ ناخن وغیرہ مطلب یکم ذی الحج سے پہلے لے لیں، اور یکم ذی الحج سے لے کے مطلب اس جو قربانی تک اس کو نہ لے پھر حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے. ہاں جی، پھر اس کے بعد جب قربانی ہو جائے تو پھر کر لیں. یہ مشابہت بھی اللہ پاک کو پسند ہے. تو ایک تو یہ کام کر لیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہماری یہ قربانیاں ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے. اس کے لیے آج کل کچھ مسائل ہیں، آج کل کچھ لابیاں ہیں جو اس کے خلاف باقاعدہ چیختے ہیں، اور کچھ عقلی بنیادوں پر اس پر جو ہے نا وہ جرا کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں جی غریب لوگ موجود ہیں، آپ غریبوں کو کھلائیں، یہ تو گوشت کو ضائع کرنے والی بات ہے، گوشت ضائع ہو جائے گا. غریبوں کے پاس فریج توڑا ہوتا ہے، آپ ان کو گوشت دیں ضائع ہو جائے گا. ان کو پیسے دے، ان کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی کا بندوبست ہو جائے گا، اس کے بچے بھوکے ہیں، ان کا بندان. یہ ساری باتیں وہ زبردست، اور انہی ایام میں طوطے بولنے شروع کر لیتے ہیں. اس سے پہلے خاموش ہوتے ہیں شیطانی طوطے. ہاں جی، حالانکہ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دین کو کون جانتے تھے؟ کوئی دعویٰ سوچے گا بھی تو کفر ہو جائے گا. ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر کتنی قربانی کی تھی؟ 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے. 100 اونٹ. حالانکہ صرف ایک حصہ اونٹ میں وہ ہوتا، یعنی واجب تھا. 699 حصے زیادہ کیے. ہاں جی، 699 حصے زیادہ کیے. تو کیا اس وقت غریب نہیں تھے؟ تو ان کے پیسے نہیں دیے جا سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو قربانی کی ہے، تو آخر کوئی بات ہے نا، انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے. نہیں بات کہ معاملہ پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے کہ اگر اس دن قربانی کے دن یعنی قربانی کے ایام میں اگر کوئی دنیا بھر کا دولت بھی خیرات کر دے اور قربانی نہ کرے تو گناہ گار ہے. دوسرا آدمی اگر قربانی کر لے اور سارا گوشت خود بھی کھائے، کسی اور کو بالکل نہ دے، وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کا واجب پورا ہو گیا، اس کا ثواب بھی اپنی جگہ پورا ہے. تو اس کا مطلب یہ کوئی اور چیز ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو طوطے بولتے ہیں نا، تو یاد رکھو کہ ان کی حیثیت کو ان کے جو ہے نا وہ گیراج میں 3 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. تو ان کو بتاؤ بھئی یہ 2 گاڑیاں خیرات کر دو نا، بلے اس کے بیچ کر غریبوں کو دو نا. وہی غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، بیمار ہیں، مطلب ان کو دے دو نا. وہاں نہیں، بالکل نہیں. حج فرض ہوتا ہے حج نہیں کرتے، قربانی واجب ہوتے قربانی نہیں کرتے. ان کو غریب اس وقت یاد آ جاتے ہیں جب یہ چیزیں ہو جاتی ہے، پہلے یاد نہیں آتے. اس کا مطلب شیطانی سوچ ہے نا، یہ شیطانی سوچ ہے. جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے، دوست نہیں تھے مطلب کلاس فیلو تھے، لیبیا میں کام کر رہے تھے. میں وائوا کے لے گیا تھا پشاور، تو وہ اس کا ایک پارٹی مطلب کمپارٹمنٹ آ گیا تھا، تو ظاہر وائوا میں وہ اپیئر ہونا تھا اس کو. تو ایک جگہ ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے، پہلے تو کلاس فیلو تھا. تو چونکہ لیبیا میں رہا تھا تو وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوگا، تو اس کے خیالات بدل گئے. تو باتیں میں شروع کی، بلال رضی اللہ عنہ کو بنیان بھی نہیں تھی، عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے، اور ایسا اور ایسا مطلب تبصرے اس طرح کرنے لگے. اس سے پہلے بات چیت میں نے اس سے سنا کہ اس کے 2 گھر ہیں، جو پیسے کمائے نا اس سے 2 گھر بنائے، اور اس طرح اور بھی. تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے 2 گھر ہیں نا، ابھی تو نے کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں ایک گھر غریبوں کو دو نا. آخر تم اتنا بڑے چیمپئن بنتے ہو
کہ عثمان رضی اللہ عنہ پہ بات کرتے ہو تو مطلب یہ ایک گھر تو غریبوں کو دو نا پہلے سے، کم از کم تو کوالیفائی تو ہو جاؤ. ہاں خاموش ہو گیا. میں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ 3 دفعہ جنت خریدا ہے اپنی دولت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، اور جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ پیش. تو آپ ان پہ بات کرتے ہیں اور خود آپ تمہارا یہ حال ہے. تو اب تم میرا دوست نہیں ہو، اب میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کو جب اس صورت کا حال کا ہو گیا تو معافی مانگنے لگا، اور دوسرے لوگ بھی مجھے منتیں کریں. جب میں نے کہا میرا دوستی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی. جو صحابہ پہ بات کرے نا تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی. تو خیر مطلب میری یہ کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ٹکا سا جواب دینا چاہیے کہ تم کرو نا. کس نے روکا تمہیں؟ غریبوں کی خدمت کا تم بڑا دائی ہو تو کول کو فعل سے ثابت کرو، پھر تمہاری بات ہم سنیں گے، پھر جواب دیں گے. تو اس وقت تو تم جواب دینے کے بھی قابل نہیں ہو. تمہیں ہم کیوں جواب دیں؟ تم تو ڈسکوالیفائڈ ہو، تم اپنے کول کو فعل سے وہ ثابت نہیں کر رہے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ یہ باتیں کریں گے، لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. قربانی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بتاؤ کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں ایک وقت میں؟ 6 7 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بکری کے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں 1 یا 2 بڑی مشکل. ہاں 1 ہوتا ہے یا 2 زیادہ سے. اچھا قربانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کتوں کی ہوتی ہے، کتوں کی ہوتے ہیں، بکریوں کی ہوتے ہیں یا بیڑوں کی ہوتے ہیں، اس کے ہوتے ہیں. اب ہر دفعہ قربانی کے موقع پر بکریاں کتنے اویلیبل ہوتی ہیں، اور بیڑ کتنے موجود ہوتے ہیں، اور گائے کتنے موجود ہوتے ہیں. ہر دفعہ ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے نا. اور یہ کتے کتنے موجود ہوتے ہیں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. اور جب دے دے تو دے دے، تمہیں کیا؟ یہ تو اللہ پاک کے نظام ہے. جس کو زیادہ کرنا چاہے اس کو زیادہ کرے، جس کو تھوڑا کرنا چاہے تو اس کو تھوڑا کر دے. ہاں جی. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ ساری باتیں عقلی ہیں. عقل تو صرف ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے، باقی ہمارا اپنا عمل تو عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارا حکم تو، ہمارا جو عمل ہے وہ تو ایمان کی بنیاد پر ہے. اللہ نے حکم دے دیا اور بس ہم نے عمل کر لیا. اس میں ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس میں کون سا قانون فٹ ہوتا ہے، کون سا قانون فٹ نہیں ہوتا. وہ تو دوسرے لوگوں کی باتیں ہیں، ہماری باتیں ہی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں. ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بعد میں بات کروں گا. اس وقت صرف تھوڑا سا کنایتاً بات کرتا ہوں. ایام حج بھی مبارک ایام ہے. پھر ایام حج میں جو ذی الحج کے جو ابتدائی عشرہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ایام ہے. جو عشرہ اول ہے ذی الحج کا، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یکم سے لے کر 8 ذی الحج تک جو بھی روزہ رکھے گا نفلی، اس کو ہر دن کے بدلے 1 سال نفلی روزوں کا ثواب ہوگا. 1 سال نفلی روزوں کا ثواب ہوگا. اور جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے کفارہ ہوگا، کفارۃ الذنوب ہوگا. اور پھر جو ذی الحج 10 ذی الحج وہ تو یوم نحر ہے، اس میں تو قربانی ہے، اس کا تو میں بات عرض کر چکا ہوں. تو اس کا مطلب یہ پہلا عشرہ انتہائی درجے کا قبولیت والا عشرہ ہے. ہاں جی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ہاں جی. اللہ پاک نے قسم کھائی. ہاں جی. والفجر، فجر کی، اور 10 راتوں کی، تو 10 راتوں کی، اور شفع والوتر، اور طاق کی اور جفت کی، جفت کی اور طاق کی. اب جفت سے مراد 10 ذی الحج اور طاق سے مراد 9 ذی الحج اور 10 رات. مطلب یہ ہے کہ بہت زبردست قیمتی
آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہو نا اس قسم کا، تو اس میں عبادت بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو روزہ ہے وہ بھی بہت زیادہ مطلب ثواب والا ہے، بہت زیادہ ثواب والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس کی واقفیت ہی نہیں ہے، یعنی ان روزوں کی واقفیت ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، حالانکہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اول تو ہم حج پہ چلے جائیں، اللہ میں لے جائے، رکاوٹیں دور فرما دے، تو پھر تو انشاءاللہ ادھر رکھیں گے، ادھر تو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی مزید ہو جائے گا، ہاں جی، وہاں جو رکھتے ہیں 1 لاکھ کا عمل ہوتا ہے نا وہاں پر ہر چیز کا، تو یہ والی بات ہو جائے گی۔ اور اگر نہ جا سکے تو یہاں تو رکھ لینا، ہاں جی، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیقات نصیب فرمائے۔ بہرحال میں اتنی بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے دینے کے لیے بڑے اسباب بنائے ہوئے ہیں، بہت اسباب بنائے ہوئے ہیں، کچھ زمانن ہے کچھ مکانن ہے۔ زمانن ایسے جیسے میں نے بھی عرض کیا، یہ 10 راتیں اور 7 مطلب جیسے حج کے دن ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، شب برات ہے، ہاں جی، یہ زمانن ہے۔ اور مکانن یہ جیسے خانہ کعبہ، مسجد حرم یعنی مکہ مکرمہ، اس میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ منورہ جہاں پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں، مسجد وسطیٰ میں وہ کیا ہوا اس میں جامع مسجد اقصیٰ میں 25,000 نمازوں کا ثواب، ہاں جی۔ تو یہ ماشاءاللہ یعنی مقامات ہے، اس طرح عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، خطیم ہے، ہاں جی، یہ سب مقامات ہے، خود مسجد نبوی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان مقامات کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کر لو، اور ان ایام کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کر لو جو کہ اللہ پاک نے اس طرح بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ سب گوئے کہ اللہ پاک نے مغفرت کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، موقع دیے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی مجھ تک پہنچ جاؤ۔ ایک مس کر گیا تو دوسرے سے لے لو، دوسرے مس کرے تو تیسرے سے لے لو، تو رستے بنے ہوئے ہیں، ان رستوں میں سے جو آپ کے نصیب میں ہے اس کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، ہاں جی، یہ ہمارے لیے بہت مواقع ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات میں عرض کروں گا جو بظاہر اس کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتی لیکن حقیقت میں تعلق رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو کمانے کے یہ طریقے، جیسے میں نے بتایا مختلف طریقے کمانے کے، لیکن شیطان و نفس ہمارے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی آنکھ سے گناہ ہوتے، کبھی کان سے گناہ ہوتے، کبھی زبان سے گناہ ہوتے، کبھی دماغ سے گناہ ہوتے، کبھی جسم کے اور سے گناہ ہوتے، یہ گناہ ہمارے اوپر بوجھ بن رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر بھی ایک موقع دیا ہے، اور موقع یہ دیا ہے توبہ کر لو سب معاف کر دوں گا، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو بس یہ 2 چیزیں انسان اپنے پکڑے کہ اللہ نے دینے کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہے ان کو ضائع نہ کرے، اور گناہ جو ہوتے رہے اللہ نہ کرے ہوں تو بس ان کو توبہ کر کے معاف کروا لیا کرے۔ توبہ کرنے پہ کتنی دیر لگتی ہے اور کتنا آپ کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، آج کل پیٹرول مہنگا ہے لیکن توبہ کے لیے تو پیٹرول کی ضرورت نہیں، آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ توبہ کر سکتے، کسی وقت بھی کر سکتے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے بہت اعلان توبہ کر لیں، نہیں۔ ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مسجد کیا ہوا نماز استسقاء کے لیے گئے تھے، تو وہی آ گئی، اے موسیٰ فلاں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا ادھر، تو جب تک یہ مجلس میں بیٹھا ہوگا تو میں نہیں، مطلب ایک آدمی تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ یہاں اس مجلس سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے انہیں اعلان کیا کہ ایک شخص ہے جس نے 40 سال سے اللہ کو ناراض کیا ہے، جب تک وہ مجلس میں ہے تو بارش نہیں ہوگی، اس سے میں
ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے خاموشی سے ادھر سے نکل جائیں تاکہ باقی لوگوں کو مل جائے، مطلب بارش مل جائے۔ اب یہ وہ بات کر رہے کہ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا، اللہ میں نے بات کر لی، وہ تیرے کہنے پر کر لی، اب لوگ کہیں مجھے جھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ ظاہر مطلب بھی میں نے بات کوئی آدمی اٹھا بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پاک فرمایا اب اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، پھر اس وجہ سے بارش دے دی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو ولی اللہ بن گیا، تو پھر مجھے ذرا ان کا بتا دے تاکہ میں ان سے مل لوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ 40 سال سے اس نے مجھے ناراض کیا تھا، اس وقت تک میں نے اس کا پردہ نہیں لیا، اب جب میرا دوست بن گیا تو اس کا پردہ لوں گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اب اس وقت جو اس نے توبہ کیا وہ کیسے توبہ کیا ہوگا؟ صرف اپنے دل میں کیا ہوگا، کسی اور کو اس کا پتہ نہیں لگا، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی پتہ نہیں لگا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے دل میں چپکے سے توبہ کر سکتا ہے، چپکے بس۔ ہاں جی، بہت عجیب تعلق ہے یہ، توبہ والا بڑا عجیب تعلق ہے۔ اس پر میں ایک حدیث شریف سنا تو اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ حدیث شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحرا ہے دلالۃ القدیم، یعنی ایسا صحرا جس میں کوئی گم ہو جائے پھر ملتا نہیں ہے راستہ اس کو، عربوں میں ایسے صحرا ہوا کرتے تھے ان دنوں، اب تو خیر اور مسائل ہیں۔ وہ اونٹ بے توش ہے اس کا اور جا رہا ہے، اس کا راستہ گم ہو گیا۔ اب وہ راستے کی تلاش میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، اتنے میں اونٹ بھی گم ہو گیا اس سے۔ اب دو ہو گئے، ایک شد دو شد، اب تو راستہ بھی گم ہو گیا، اونٹ بھی گم ہو گیا، اونٹ پر سامان سارا پڑا ہوا تھا، پانی وغیرہ، تو اس کا مطلب پانی سارا میں نہ ہو تو بس پھر تو موت ہی ہے، کیا کرے؟ بڑا تک گیا، تو تک کر کچھ ریسٹ کرنے لگا، اتنے میں اس کو نیند آ گئی۔ نیند سے اٹھا تو اونٹ بما سامان اس کے سرانے کھڑا ہے۔ اتنا خوش ہو گیا، کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ہاں جی، زبان سے نکل رہا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ آپ سے سب مسکرائے، فرمایا کہ جتنا یہ سوار اپنے اونٹ ملنے پر خوش ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ کیسے مثال لی؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ تو کیا آسان بات نہیں ہے کہ ہم توبہ سے سب کچھ معاف کرواتے رہیں اور نیک اعمال میں حرص کرتے رہیں، جو ہمیں جہاں ملے تو اس کو ہم حاصل کرتے رہیں، تو ہمیشہ ہمارا اکاؤنٹ پلس میں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ ہمارا اکاؤنٹ پلس میں رہے، کیونکہ برائیاں تو توبہ سے معاف ہوتی جائیں گی اور نیکیاں اپنے محفوظ رہتی ہیں، تو بس اس طریقے سے مطلب اکاؤنٹ پلس ہی ہوگا۔ تو بس یہ طریقہ اگر ہم کریں تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں بتا دوں کہ صبح جب اٹھیں، انسان جتنے نیکیاں اس دن کر سکتا ہے نا، اس کی نیت کر لیں کہ میں نے یہ نیکیاں کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کی نیت کر لیں۔ جتنا ہو گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو نہیں ہوا اس پہ استغفار کرے۔ ہاں جی، اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب یعنی اس کو کم از کم نیت کا اجر تو مل جائے گا نا، یعنی گویا کہ ایک گناہ تو مل ہی گیا، باقی 10 گناہ نہیں ملا، 9 گناہ رہ گیا، باقی ایک گناہ تو مل ہی گیا، کیونکہ وہ تو اللہ واپس نہیں لیتا۔ اچھا اب دیکھیں، اور جو رات کو سوتے وقت 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ پاک سے گناہ معاف کرواتے رہے، تو یہ جو صبح کا عمل ہے اور شام کا عمل ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو روحانی طور پہ جوان رہے گا۔ ہاں جی، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ہمیشہ پلس میں آتا جائے گا۔ ایک نیکیاں جو آپ کی جو نیت کی ہیں وہ تو کم از کم آپ کو مل جائیں گی، اور جو عمل کی ہیں وہ مزید 10 گنا مل جائیں گی۔ ہاں جی، اور گناہ اس سے معاف ہوتے رہیں گے، تو اس طریقے سے معاملہ ہمارا سیدھا ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔